اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں پریویس ایپیسوڈ میں. یہاں پہ ہم نے کلوز کیا تھا کہ حضرت پاک حسین کمال صاحب فرماتے ہیں کہ غایت تخلیق انسانی محض عبادت الہی ہے، اور سورہ الذاریات کی آیت اور ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اسی حقیقت کا اعلان ہے. طریقہ عبادت سکھانے اور ضابطہ حیات پر چلانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا جاتا رہا. ان میں سے چند کو اولو العزم رسول کے منصب سے نوازا اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا سردار و امام بنایا گیا. گویا تاجدار کونین کا وجود مسعود خلاصہ کائنات ٹھہرایا گیا. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دو انداز اختیار فرمائے، ایک علمی و ذہنی اور دوسرا روحانی و قلبی. پہلے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات و احکام اور دیگر اصول حیات و حکمت سکھائے، اور دوسرے طریقے سے اپنی نگاہ کیمیا اثر کے فیض سے ایمان لانے والوں کے شیشہ ہائے قلوب سے قبل از اسلام گناہوں اور غیر اللہ کی محبت کی تمام تر کثافت اور زنگ اتار کر اللہ کریم کے لیے شدید محبت کا رنگ اجاگر فرما دیا. پہلا طریقہ زبان و بیان سے متعلق اور دوسرا طریقہ القائی و انعکاسی اثرات کا حامل تھا. یہی وجہ تھی کہ جو ہی کوئی شخص ایمان لانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کے قلب پر ایک نگاہ معجز اثر پڑی اور وہ نفس کی تمام تر علائشوں اور وساوس شیطانی سے پاک صاف ہو گیا، صحابی بن گیا. اسی روحانی تربیت کا یہ اعجاز تھا کہ صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالم، فقیہ، مفسر، حاکم، سفیر اور جرنیل بن کر ایمان و ایقان کی قوت لازوال سے مالا مال ہو جاتا. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. روحانی تربیت کا یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے سینہ بسینہ امت مسلمہ میں جاری رہ کر تا قیامت ظلمت گزین قلوب کو نور نور کرتا رہے گا. دین متین کا یہی وہ روحانی رخ ہے جو علماء ظاہر کے ہاں قطعاً مفقود رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یکتا روزگار علماء و فضلاء اپنے تمام تر ظاہری کمالات علمی کے باوصف روحانی کسب فیوز کے لیے درویشان خدا مست حضرت شیخ بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زانوے ادب طے کرنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ یہ وہ دولت عظمیٰ ہے جو کتابوں کے سفینوں کی بجائے مردان کامل کے سینوں کے گنجینوں میں مستور ہوتی ہے، اور اسی الفاظ و عبارت کی بجائے عملے انعکاس و القاء کے ذریعے سینہ شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اسی روحانی توجہ کے زیر اثر روح سالک ان وراء الورا روحانی منازل کی طرف گرم پرواز اور عرش پیما ہوتی ہے، جہاں ستارے گرتے راہ کی صورت کہیں دور پیچھے رہ جاتے ہیں.
یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روحانی میراث ہے جو ہر دور میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کو ودیت رہی اور تا قیامت منتقل ہوتی رہے گی۔ انہی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ میں سے بعض کو خصوصی روحانی مناصب سے نوازا جاتا ہے۔ انہی کے وجود کی ظاہری اور باطنی برکات سے رحمت الہی اہل عالم کے شامل حال ہوتی ہے۔ ان مناصب کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سب سے ٹاپ پہ ہے عبد، عبد کے نیچے صدیق، صدیق کے نیچے ہے قطب وحدت، قطب وحدت کے نیچے فرد، فرد کے نیچے قیوم، قیوم کے نیچے غوث، غوث کے نیچے قطب الاقطاب۔ قطب الاقطاب کے نیچے 3 طرح کے قطب ہیں۔ نمبر 1 قطب ارشاد، نمبر 2 قطب مدار، نمبر 3 قطب ابدال۔ ان میں سے جو قطب مدار ہے ان کے نیچے 4 اوتاد ہوتے ہیں، اور جو قطب ابدال ہیں ان کے نیچے 40 ابدال ہیں۔ جو قطب ارشاد 4 اوتاد اور 40 ابدال ہیں، ان کے نیچے 70 نجبہ، 300 نقبہ، 500 اخیار اور 25 ابرار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء رسل کو کہیں عبد اور کہیں صدیق سے خطاب فرمایا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین۔ اور سورہ مریم کے آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، وہ صدیق اور نبی تھے۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور ہمارے عبد ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عبدہ و رسولہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے باعث پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اس کو اشارہ کیا کہ اے احد، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ گویا صدیق، عبد اور نبی میں اتنا قریبی اتصال ہے کہ جہاں صدیقیت اور عبدیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے حد نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ منصب عبد کے متعلق حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب 30 میں یوں نشاندہی فرماتے ہیں، لہذا مراتب ولایت کی انتہا مقام عبدیت ہے۔ ولایت کے درجات میں مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ منصب صدیق کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا صفحہ 12 پر یوں رقم تراز ہیں، صدیق کے معنی بڑا سچا اور شریعت میں ایک خاص مرتبہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ حضرت موصوف نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے ایک خواب کا تذکرہ اپنی کتاب انفاس العارفین کے صفحہ 73 پر بائیں الفاظ کیا ہے، پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری روح کو اپنی روح میں لے لیا اور مقام صدیقیت جو ولایت کی انتہا ہے
سے گزار دیا۔ قیوم کے متعلق حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ دفتر دوئم کے مکتوب 74 میں فرماتے ہیں، وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائز ہو وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور کا تعلق اسی سے ہے، گو انعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگر وہ وزیر کی وساطت سے ملتے ہیں۔ عبد، صدیق اور قطب وحدت کے مناصب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دور سے مختص تھے، تاہم زمانہ ما بعد میں بھی بعض خصوصی حالات میں قلیل حضرات کو ان میں سے بعض مناصب سے نوازا جاتا رہا۔ جب بھی اسلام پر کوئی افتاد پڑی اور محسوس کیا گیا کہ ظلمت کا مقابلہ غوث کی قوت سے نہیں کیا جا سکتا، تو عمومی ڈگر سے ہٹ کر کسی اللہ کے بندے کو غوث کی بجائے کسی اونچے منصب پر فائز کیا گیا تاکہ وہ اپنی روحانی توجہ کی قوت سے لادینیت کی ظلمت کو دین کے اجالے میں بدل سکے۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، عبد حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صدیق اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ قطب وحدت تھے۔ یاد رہے کہ اشتراک منصب و منازل کے باوصف انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے درجے، شان اور شرف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غوث اور نچلے مناصب ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن بڑے مناصب خاص حالات میں۔ غوث تمام دنیا کی روحانی حکومت کا صدر ہوتا ہے اور چاروں اقطاب اس کے وزراء کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں قطب الاقطاب بطور سیکرٹری فرائض انجام دیتا ہے۔ سینیورٹی کے لحاظ سے پہلے قطب الاقطاب، پھر قطب ارشاد، پھر قطب مدار اور پھر قطب ابدال آتا ہے۔ قطب مدار کو بقائے عالم کا سبب بنایا جاتا ہے۔ قطب ابدال کا وجود بقا سے متعلق امور میں وصول فیض کا ذریعہ ہے، اس لیے پیدائش، رزق، مصائب، صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض سے مخصوص ہے، اور ایمان، ہدایت، توبہ اور امور خیر کی توفیق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے۔ پھر ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ، اخیار اور ابرار ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنی الگ الگ شاخوں کے باوجود منصب میں تقریباً مساوی ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کو 40 برابر ملکوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ملک کا سربراہ ابدال ہوگا۔ پھر نیچے گاؤں تک اولیاء کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عالیہ سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو تکوینی امور میں ہر دور کے لیے قطب مدار اور قطب ابدال کا معاون ٹھہرایا ہے، اور اوتاد و ابدال جیسے اپنے اقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں، ویسے ہی مذکورہ بالا ہستیوں کے بھی تابع ہو کر تکوینی امور انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ولایت کی قلندری شاخ کے سربراہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک منصب رجسٹرار کا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع سیکریٹریٹ کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سیکریٹریٹ اور اولیاء زمانہ کے درمیان ایک ضروری کڑی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، مگر بعض اوقات غیر معمولی حالات میں ضابطوں کی کارروائی مختصر کرنے کے لیے کسی منصب دار کو براہ راست مرکزی سیکریٹریٹ سے منسلک کر دیا جاتا ہے، اسے رجسٹرار سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب مناصب کی روحانی توجہ کی قوت ان کے منصب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے 100 گنا فزوں تر ہوتی ہے، یعنی قطب الاقطاب کی 100 بار توجہ غوث کی 1 بار توجہ کے مساوی ہے۔ اس حساب سے عبد کی توجہ کی قوت
قطب ابدال کی قوت سے 10 سینکڑ گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث کے اوپر والے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اپنی قوت کی شدت کے باعث سالوں کا روحانی سفر دنوں میں طے کرانے کے اہل ہوتے ہیں اور اپنی غیبی توجہ سے بھی منازل سلوک طے کرا سکتے ہیں۔ روحانی تعلیم و تربیت کا دائرہ عمل قلب انسانی سے شروع ہوتا ہے۔